اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ آج جس موضوع کے بارے میں بات کی جائے گی وہ یہ ہے کہ ہمارے کئی پاکستانی بہن بھائی عام طور پہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں اور اس ملک کا مستقبل معاذ اللہ بہت تاریک ہے، اور انہیں پاکستان میں خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں، خواہ معاشی سائٹ پر ہوں یا سیاسی سائٹ پہ ہوں یا مذہبی سائٹ پہ ہوں۔ ہر سائٹ پہ انہیں پاکستان میں خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ ان کی نظر میں شاید پاکستان کے سیاستدان بھی ٹھیک نہیں ہیں، شاید پاکستان کی عدلیہ بھی ٹھیک نہیں ہے، شاید پاکستان کے فوجی حکمران بھی ٹھیک نہیں ہیں، شاید پاکستان کا جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ بھی سارے کا سارا کرپٹ ہے۔ تو لوگ کچھ ایسی مایوسی کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا عام پاکستانی بہن بھائی بچہ، خاص کر جو نئی نسل کے کئی لوگ ہیں، وہ بیچارے بڑے بدظن ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنا ہی برا ملک ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اتنا ہی برا پاکستان ہے۔ اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ یار چلو ہم پاکستان چھوڑ کے ہم کوئی کینیڈا چلے جائیں، کوئی انگلینڈ چلے جائیں، کوئی سعودی عرب چلے جائیں، کوئی UAE چلے جائیں، مطلب یورپ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں۔ ایک ایسی فضا بنائی جاتی ہے کہ جس میں صرف لگتا ہے مایوسی ہی مایوسی ہے۔ تو کیا واقعی پاکستان کے حالات اتنے برے ہیں اور یہاں کے لوگ، معاشرہ، نظام اتنا ہی برا ہے؟ آج اس کے بارے میں کچھ حقائق کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو جناب سب سے پہلی بات ہے کہ دکھ ہوتا ہے کہ خاص کر ہمارے کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جو جب بھی بات کرتے ہیں، میں سب کا نہیں کہہ رہا، خاص کر پاکستان سے جو باہر ہمارے رہنے والے کئی تارکین وطن ہیں، پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہیں، سب کا پھر نہیں کہہ رہا، لیکن میں سے بھی ایک کافی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی لگتی ہے جب ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر روز یہی امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج پاکستان ڈوبا تو آج ڈوبا، اگلے دن کا شاید سورج جب طلوع ہوگا تو پاکستان تو شاید نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوگا۔ اور ایسے لگتا ہے کہ وہ تو شاید چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈوب کیوں نہیں رہا، ہم تو پاکستان چھوڑ کر آئے تھے یہ سوچ کے کہ یہ تو ایک تباہ حال ملک ہے، ہم کوئی 10 سال پہلے، کوئی 20 سال پہلے، کوئی 25 سال پہلے پاکستان چھوڑ کے باہر چلا گیا، یورپ چلا گیا، امریکہ چلا گیا، کہیں بھی چلا گیا۔ ان میں کئی لوگوں کو، میں سب کا نہیں کہہ رہا، کئی بہت اچھی نیت کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جن سے جب بات ہو وہ ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ یار پاکستان تو ایک تباہ حال ملک ہے، یہاں پہ کیا رہ گیا ہے اور مزید ہی تباہی آئے گی۔ تو جناب مجھے آج تک یاد ہے جب یہ کووڈ کی بیماری پوری دنیا میں پھیلی تو میرے کئی ایسے میرے ذاتی جاننے والے جو کہ پاکستان سے باہر رہتے تھے، امریکہ، کینیڈا، اس سائڈ پہ، یورپ سائڈ پہ، تو ان سے میری بات چیت ہوتی رہتی تھی، میرے کچھ دوست یار۔ تو جب میری ان سے بات چیت ہوتی تھی تو مجھے آج تک یاد ہے کئی لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ بھائی علی حسن کوئی بچے نہ بچے پاکستان تو ختم ہو جائے گا، ہم کسی ملک سے باہر گئے ہیں، ہمیں پاکستان کے سارے حالات کا پتہ ہے، اس ملک میں نہ تو صحت کی فیسلٹیز ہیں، لوگ بھی جاہل ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز ہے نہیں، ہسپتالوں کا برا حال ہے، کوئی بچے یا نہ بچے پاکستان تو ختم ہو جائے گا۔ اور آپ یقین کریں میں اس وقت نہیں کہتا تھا نہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائیں گے، وہ کہتے تھے تم لوگ باتیں کرتے رہتے تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اتنی بڑی عالمی بیماری میں پاکستان میں تقریباً 30,000 کے قریب لوگ فوت ہوئے، جبکہ خالی امریکہ جو کہ دنیا کی سپر پاور ہے اس میں تقریباً 11 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں۔ تو یہ کس نے بچایا پاکستان کو؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا نا۔ ہر وقت اپنے ملک سے متعلق مایوسی پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ، مجھے تو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں وہ کئی بار یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار وہاں پہ جا کے نعوذ باللہ کیا رب بدل جائے گا، کیا اللہ بدل جائے گا، نعوذ باللہ کہ وہاں پہ جا کے رزق بہت مل جائے گا، وہاں پہ جا کے زندگی محفوظ ہو جائے گی، وہاں پہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں وہاں پہ واقعی مغرب میں کئی بہت اچھی باتیں ہیں، وہاں پہ نظام حکومت عام طور پہ بہت اچھا ہے، وہاں پہ جسٹس سسٹم بہت اچھا ہے، وہاں پہ ایک اوور آل لائف کی جو فیسلٹیز ہیں ایک عام شہری کے لیے وہ کافی بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے، جہالت ہے، ہمارے اپنے مسائل ہیں پاکستان کے، تو لیکن اس کا مطلب یہ لے لینا کہ یہاں پہ سب ہی برا ہے اور اتنا ہی برا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو، رہنے والے لوگوں کو ہم ڈپریس کرتے رہیں، ڈپریشن میں ڈال دیں، میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب ایک حقیقت دیکھیں،
سب سے پہلے معاشی سائٹ کی بات کرتے ہیں، کیوں ہمارے یہاں ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ جی پاکستان میں معاشی حالات بہت برے ہیں. اچھا جی، معاشی حالات ہم مانتے ہیں کہ ٹف حالات ہیں، لیکن کیا صرف پاکستان کے لیے؟ لیکن ان ٹف حالات کے بعد وجود کچھ حقیقتیں بھی ہیں، ان کو بھی تو دیکھیے نا. آج سے چند سال پہلے تک پاکستان میں جو لوگ سائیکل پہ تھے وہ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے موٹر سائیکل پہ. جو لوگ لگتا تھا کہ شاید پیٹرول افورڈ ہی نہیں کر سکتے، آج کل موٹر سائیکل کی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، افورڈ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مشکلات ضرور ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مشکلات نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان میں صرف میں بھی امیروں کی بات نہیں کر رہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ صرف یہ عیاشی والی باتیں یا امیروں والی باتیں نہیں. ایک نارمل پاکستان کے اندر صرف ایک پیرامیٹر، ایک عام پیرامیٹر، بیکریاں دیکھ لیں. آج سے 25 سال پہلے جتنی بیکریاں ہیں پورے پاکستان میں، اگر مثال دے رہا ہوں، اگر 10 بیکریاں تھیں تو آج کم از کم 200 بیکریاں. صرف لاہور شہر کے اندر، صرف لاہور شہر کے اندر ماشاءاللہ تقریباً 150 سے زیادہ گورمے کی بیکری ہیں. اب یہ گورمے کی بیکری کوئی صرف امیر لوگ یہاں سے چیزیں نہیں لیتے، یہ ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور یہ سارے لوگ یہاں سے چیزیں لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے لوگ لے رہے ہیں تو بیکریاں نئی سے نئی بیکریوں کی چینز بن رہی ہیں. ماشاءاللہ سے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. کیکس اینڈ بیک ہے آپ کا گورمے ہے. بھائی اگر لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو یہ اتنی بیکریوں سے مال کون لے رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ جب ہم اپنے بچپن کی بات کروں تو کیک ایک وہ چیز تھی جو کئی مہینوں بعد گھروں میں آتا تھا، پر بیکریوں سے کیک کبھی کبھی گھروں میں آتا تھا. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کیک دیکھیں جو جس طرح صرف لاہور شہر میں، اب لاہور میں امیر غریب ہر طرح کے ہیں، میں صرف امیروں کی جو بیکری ہیں وہ تو الگ ہیں، جس طرح کچن کوزین ہے یا جلال فرنز ہیں، ان کی میں بات کر ہی نہیں رہا. میں تو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی سیگمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ دیکھیں یہ لوگ افورڈ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے لوگ چل رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. ٹھیک ہے مشکلات ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ مشکلات نہیں ہیں. ٹھیک ہے پیٹرول مہنگا ہے، کبھی مہنگا ہوتا ہے کبھی سستا ہوتا ہے، ابھی بھی مہنگا ہے. ایک عام آدمی کے لیے واقعی پیٹرول مہنگا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ الحمدللہ رب العالمین وہ پیٹرول ڈلوا ہی رہے ہیں. بجلی مہنگی ہے، سب کچھ ہے. میں کہتا ہوں ابھی آپ امیروں کے علاقے کو چھوڑ دیں، آپ ایک نارمل ایریے میں چلے جائیں، آپ ایک متوسط علاقے کے میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا بازاروں میں ماشاءاللہ ریل پیل ہے، مارکیٹوں میں جگہ نہیں ملتی. اب سر امیروں کے علاقے کی بات نہیں کر رہے کہ لوگ کہیں گے صرف ڈی ایچ اے یا فیس 5 6 کی بات کر رہے ہیں، میں اس کی بات کر ہی نہیں رہا. اب نارمل آپ ٹاؤن شپ چلے جائیں، آپ گرین ٹاؤن چلے جائیں، آپ انارکلی چلے جائیں، آپ بھاٹی چلے جائیں، لوہاری چلے جائیں، اور پھر خود جا کے سروے کریں اور دیکھیے. یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ماشاءاللہ سے بازاروں میں ریل پہلے تو ایک عام پاکستانی ہی لے رہا ہے نا. چلیں آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ کھانے پینے پہ آ جائیں. میرے وہ تمام بہن بھائی جو 50-55 سال کی عمر کے ہوں گے، جنہوں نے 25-30 سال پہلے کا پاکستان بھی دیکھا ہے، آپ بتائیے لاہور میں کتنے ریسٹورنٹ تھے اور عام کھانے کے ہوٹل تھے عام علاقوں میں. میں ابھی امیروں کی پھر بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں ایک امیر طبقہ تو ہمیشہ سے رہا، لیکن کتنے لوگ ہیں اب جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی باہر جا کے باربیکیو کھاتے ہیں، باہر جا کے انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کام کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے نا. ایک اور چیز، یہ جو آج سے 25-30 سال پہلے لاہور کے اندر صرف ایک میجر سوسائٹی تھی جسے لوگ کہتے تھے کہ جناب وہاں پہ دنیاوی طور پہ ایک لائف سٹینڈرڈ تھوڑا بہتر ہے، ڈی ایچ اے جسے ڈیفینس کہا جاتا ہے. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بحریہ ٹاؤن ہے، کبیر ٹاؤن ہے، آپ کا ایک سے ایک بڑھ کے وابرا ٹاؤن ہے، جوہر ٹاؤن ہے. یہ سب لاہور کی بات نہیں کہ آپ کو لاہور سے باہر گجرانوالہ چلے جائیں، آپ سرگودا چلے جائیں، سیالکوٹ چلے جائیں، اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز. اچھا وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں گھر کون لے رہا ہے؟ 2 مرلے 4 مرلے 5 مرلے. اب یہ 2 مرلے 4 مرلے اور 5 مرلے کے جو اتنے پلاٹ بک رہے ہیں وہ کیا کوئی ارب پتی لوگ لے رہے ہیں؟ دیکھیں نا جو 2 مرلے 4 مرلے اور 5 مرلے کے جو پلاٹ ماشاءاللہ سے لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے طول و عرض میں
لوگ لے رہے ہیں اور ان پہ گھر بن رہے ہیں. تو یہ 2 مرلے 4 مرلے اور 5 مرلے کے گھروں کی جو اتنی سوسائٹیز پورے لاہور میں بن گئی ہیں اور پورے پاکستان میں بن گئی ہیں, تو یہ کون لے رہے ہیں؟ اور صاف ستھری لیونگ ہے, اچھی خاصی سڑکیں ہیں, بہت معیار زندگی لوگوں کا بہتر ہوا. تو بھائی وہ 2 مرلے 5 مرلے یا 10 مرلے یا 7 مرلے جو لے رہے ہیں وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہی تھے نا جو ماشاءاللہ لے رہے ہیں. پہلے تصور تھا؟ آج سے 20-25 سال پہلے آپ مجھے بتا دیں. اب ہم یہی کہتے رہے کہ جی پاکستان تو لٹ گیا, اللہ نے برباد ہو گئے, یہاں تو کچھ کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو بھائی میں نے بیکریوں کی مثال آپ کو دے دی, میں نے پٹرول کی مثال آپ کو دے دی. پورے پاکستان میں آپ خیبر سے لے کے کراچی تک ماشاءاللہ چلے جائیں, آپ کو اتنی سوسائٹیز ملیں گی. وابڈا ٹاؤن آپ کو ملے گا, بحریہ ٹاؤن آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ جو علاقہ ہر چند کلومیٹر کے بعد ایک نیا ٹاؤن آباد ہو گیا, اور آپ ہر دوسرے ٹاؤن میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو معیار زندگی بہت بہتر ملے گا, جس کی آج سے 25-30 سال پہلے مطلب امیجنیشن بھی نہیں کی جا سکتی تھی. یار وہ پلاٹ کون لے رہے ہیں اور ان کے اوپر گھر کون بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ہالینڈ, فرانس, جرمنی سے لوگ آ کر تو نہیں وہاں پہ گھر بنا رہے نا, اور وہاں پہ آباد ہے ماشاءاللہ. اب اگر میں لاہور کی بات کروں تو لاہور مطلب کہ وہاں ایک کفور تک آباد ہو گیا, دوسری طرف آپ دیکھیں تو رائے گنج تک آباد ہو گیا, سارا لاہور ہی لاہور ہے. پتہ نہیں کتنی سوسائٹیز ہمیں خود نہیں پتہ. یہ صرف ایک لاہور ہے. اس طرح اوکاڑا میں چلے جائیں, سائبل میں چلے جائیں, آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں, آپ کہیں پورے پاکستان کے طول و عرض میں جا کر دیکھیں تو پھر تو یہ عام پاکستانی ہے ماشاءاللہ. کام چل رہا ہے تو وہ گھر پلاٹ لے رہے ہیں نا, کام چل رہا ہے تو ان پہ گھر بن رہے ہیں. ہمیں ایک عادت بڑھ گئی ہے کہ استغفراللہ ناشکری کرنے کی. پہلے گھر میں ہمارے ایک آپ 25-30 سال پہلے آپ خود دیکھ لیں, آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے, 25-30 سال پہلے گھر میں ایک کمرے میں اے سی چلتا تھا اور سارے گھر والے اسی کے اندر آ کر آرام کرتے تھے. ایک کمرے میں اے سی چلتا تھا اور سارے گھر والے آ کے اسی میں آرام کرتے تھے. آج گھر میں 3 یا 4 اے سی چل رہے ہیں, اپنے الگ الگ کمروں میں چل رہے ہیں, لیکن ہونا یہی ہے کہ جناب مہنگائی بہت, مہنگائی ہے. دیکھیں آئیڈیل سچویشن کہیں بھی نہیں ہوتی, لیکن پاکستان کو اور اپنے ملک کو اتنا برا بھی نہ سمجھے, اتنا حقیر بھی نہ جانے. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہمارے میں کئی مسائل رہے. میرا جو اپنا ذاتی گمان ہے, میرا گمان ہے, کوئی اس میں سے اختلاف کرے تو آپ کی اپنی سوچ ہے. میری نظر میں خواہ ضیاء الحق صاحب کی حکومت ہو, یا بھٹو صاحب کی حکومت ہو, یا نواز شریف صاحب کی حکومت ہو, یا بے نظیر صاحبہ کی حکومت ہو, یا عمران خان صاحب کی حکومت ہو, یا مشرف صاحب کی حکومت ہو, ان سب میں میرے دل سے پوچھے میری نظر میں کوئی بھی غدار نہیں تھا اور کوئی بھی پاکستان کا دشمن نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کئیوں کی پالیسیز ملک کے مفاد میں اتنی اچھی ثابت نہ ہوئی, لیکن مجھے آج بھی گمان ہے کہ ان سب نے اپنی طرف سے بہت اچھے کام کیے ہیں. کئی بہت اچھے کام کیے, کئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں, کئی فوجی حکمرانوں سے بھی بہت غلطی ہوئی اور کئی سیاسی حکمرانوں سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں. یہ حقیقت ہے. ہمیں اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے اور پھر ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. المیہ یہ ہے کہ ہماری عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جذباتی ہے اور تعلیم کی بھی شدید کمی ہے. جذباتیت کا یہ معیار ہے ہمارا کہ مذہبی سائڈ پہ بھی دیکھ لیں تو اگر ہم بریلوی ہیں تو استغفراللہ ہم نے دیوبندی اور وہابی اس کو جب تک برا ثابت کرنا نہیں لگے گا ہمیں چین نہیں. یا اگر ہم دیوبندی ہیں تو ہم نے کہنا کہ جی ہم نے بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, بریلوی نے کہنا کہ میں نے وہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. ایک دوسرے کو بدعتی اور پتہ نہیں بد عقیدہ اور مشرک تک ہم فتوے لگانے میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. یہ حقیقت یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جب اپنے مخالفین کو مذہبی سائڈ پہ بھی لیتے تو انتہا پر لے جاتے ہیں, اتنی انتہا پہ کہ ایک دوسرے کے فرقے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے. اور یہی ہماری مجموعی حالت ہماری سیاسی سائڈ پہ بھی ہے. ہم جس سیاسی لیڈر کو, وہ نواز شریف صاحب ہو, یا عمران خان صاحب ہوں, یا بلاول ہوں, یا مولانا فضل الرحمان ہوں, یا تحریک لبیک ہو, یا کوئی بھی ہو, ہم اپنے سیاسی اور مذہبی قائد کی انتی تقلید کے قائد ہیں. ہمارا سیاسی یا مذہبی قائد آج ہمیں کہے نا کہ جناب آئی ایم ایف میں جانے کے تو بہت فائدے ہیں, تو ہم یقین کریں آنکھیں بند کر کے آئی ایم ایف پہ پاس جانے کے ڈھیر سارے فوائد بتانے شروع کر دیں گے. اور آج ہمارے سیاسی یا مذہبی لیڈر ہمیں یہ ایک بیان کر دیں آئی ایم ایف کے پاس تو جانا خطرناک ہے, تو ہم کہیں گے ہاں جی یہ تو بالکل خطرناک ہے. یہ تو اب دوسرا جو جائے گا ہم اس کے خلاف شروع ہو جائیں گے کہ یہ تو ملک کا دشمن ہے, آئی ایم ایف کے آگے بیچ دیا. یہ
اگر ہمارا پسندیدہ لیڈر ہمیں یہ کہے کہ اس وقت پٹرول کا ریٹ بڑھانا بہت ضروری ہے تو ہم کہیں گے بالکل جی لبیک، بالکل بڑھانا چاہیے، بے شک 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے، ہمارے لیڈر نے کہا ہے تو یہ مخلص آدمی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا وہی لیڈر ہمارے اپوزیشن میں جو ہوگا تو ہمیں کہا کہ نہیں پٹرول تو 150 روپے لیٹر بھی بک سکتا ہے، تو ہم کہیں گے بالکل بک سکتا ہے جی، یہ تو بیچنا چاہیے۔ بیسیکلی ہمیں اپنا دماغ کو استعمال کرنا نہیں۔ ہم کبھی نوٹ نہیں کرتے کہ ہمارے اکثر سیاسی اور مذہبی قائدین حکومت میں جب ہوتے ہیں تو ہمیں کسی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، اور جب وہی اپوزیشن میں آتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اور ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہمیں ایک ٹرک اور ایک ٹرک کی بتی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ہم جذباتی قوم ہیں، ہم خیالات کی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں جو بڑی بڑی باتیں کرے، بڑی بڑی گپیں چھوڑے، بڑے بڑے دعوے کرے، خواہ سیاسی سائڈ پہ ہو یا مذہبی سائڈ پہ ہو، ہم کہیں گے یار یہ سچا آدمی ہے بھائی، اس سے یہی تو آدمی ہیرا ہے، کیونکہ ہمیں عادت ہے ان باتوں کی۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب ترین فلموں میں سے کون سی رہی؟ جس طرح مولا جٹ میں کیا تھا؟ بنیادی طور پر سلطان رائی صاحب جو مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، وہ بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی، آپ دیکھیں ہمارا کلچر ہے نا، ہمیں بڑھ کے مارنے کا شوق ہے اور بڑھ کے سننے کا بھی شوق ہے۔ تو اسی لیے جو سیاسی لیڈر یا مذہبی لیڈر بڑھ کے مارتے ہیں، جذباتی باتیں کرتے ہیں، خود حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن ہم ان کی تقلید میں لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے اختلاف کریں، سیاسی بھی مذہبی بھی، لیکن اپنے مخالف کی بات کم از کم سننے کا تو حوصلہ کریں اور اس کا پھر تمیز کے ساتھ جواب دیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، اختلاف ضرور کریں لیکن اخلاق کے ساتھ کریں۔ اخلاق ہمارے دین کا بنیادی حصہ ہے۔ کلام پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے آیت شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو وقت کے اتنے بڑے پیغمبر اور عظیم ترین شخصیت، ان کو کائنات کے بدبخت ترین فرعون کے پاس بھیجا تو کیا فرمایا کلام پاک میں؟ موسیٰ نرم لہجے سے بات کرنا، شاید وہ سمجھ جائے۔ لیکن وقت کے نبی، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون جیسے بدبخت سے بھی بات کرنا تو نرم لہجے سے کرنا۔ یہ ہے اخلاق۔ ہمارے یہاں استغفر اللہ، ہم اپنے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کے ساتھ اتنی بد اخلاقی پیش آتے ہیں اور سیاسی یا مذہبی مخالفین کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ دکھ ہوتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد اخلاق سے، مفہوم عرض کروں حدیث پاک کا، نفرت فرماتا ہے۔ بے حیا اور بد اخلاق سے، بد زبان سے نفرت فرماتا ہے۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ اب آپ خود دیکھیے، جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرمائے، ہم اس انسان میں خیر کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ صرف یہ کہنا کہ یہ میرا پسندیدہ سیاسی لیڈر ہے، یہ میرا پسندیدہ مذہبی لیڈر ہے۔ یار کہ اس میں اخلاق نہیں ہے تو کم از کم اس کو اپنا لیڈر تو نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ فرعون جیسے بدبخت نے جو جس نے خدائی کا معاذ اللہ دعویٰ کیا، اس کے پاس بھی جائیں تو اخلاق سے پیش آئیں، نرم لہجے سے بات کریں، شاید وہ ہدایت پا جائے۔ اب ہم کیا کریں؟ میری التجا ہے، دیکھیں اختلاف ضرور کریں لیکن اخلاق کے ساتھ۔ اور پاکستان میں مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اور آپ نے، ہم سب پاکستانی بہن بھائیوں نے مل کے دور کرنے ہیں۔ ہمارے ملک میں کئی کمیاں ہیں اور آج کی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں 2023 میں اللہ تعالیٰ معاف میں استقبال، آپ کبھی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ خود سوشل میڈیا نیٹ سارے استعمال کرتے ہیں، ذرا جا کے دیکھیں کہ اس وقت انگلینڈ سے کتنے لوگ چھوڑ کے انگلینڈ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارے 200 سے 250 پاؤنڈ مہینے کا خرچ ہوتا تھا بجلی کا اور یہ گیس کا، وہ 600 سے 700 650 پاؤنڈ مہینے کا پہنچ گیا ہے۔ 50 پاؤنڈ جن لوگوں کی گروسری ایک ہفتے میں ہوتی تھی، وہ 120 پاؤنڈ ایک ہفتے کی گروسری تک پہنچ گئے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی کینیڈا بہت محفوظ ملک ہے اور بہت سستا ہے۔ کینیڈا سے لوگوں نے واپس آنا شروع کر دیا ہے، کینیڈا سے لوگ دوسرے ممالک پہ جا رہے ہیں کہ بھائی حالات بہتر مل جائیں۔ یار یہ رب تعالیٰ کا نظام ہے۔
رب ایک ہی ہے. دیکھیں آپ پاکستان میں رہیں, اگر آپ کو کوئی اچھی آپشن ملتی ہے, آپ کا دل کرتا ہے تو بے شک آپ باہر جائیں, ضرور جائیں, لیکن اپنے ملک کو برا بھلا مت کریں, اپنے ملک کی قدر کریں, اور اپنے ملک کو ہم سارے مل کے سنوارنے کی کوشش کریں. باہر جانے والوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنے ملک کو کم سے کم برا نہ کریں, ذلیل مت کریں اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھائی کی امید لگائیں, اپنی طرف سے محنت ایمانداری کے ساتھ کام کریں, اور نتیجہ اپنے رب تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں, اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں, اور ہم سب پہ ہمیشہ اپنا کرم نازل فرمائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم.